آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم انگریزوں کے کتنا نیچے لگ چکے ہیں، ہم کیسے نسل در نسل ان حکمرانوں نے ہمیں انگریزوں کا غلام بنا دیا ہوا ہے۔ یارا جب اللہ نے کہہ دیا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو مطلب نہیں ہو سکتے، تو جب ہم قرآن کی مخالفت کریں گے تو کیسے ہم سکسیس ہوں گے اس دنیا میں، کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ پھر تو انگریز کی ہمیں تھوک چاٹنی پڑے گی، اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ ابھی پچھلے دن دیکھ لیں سڈنی کے ساحل پر 10 یہودی مارے جاتے ہیں، 10 یہودی، اور عالمی میڈیا پر قیامت کا سما بند جاتا ہے۔ یارا 10 یہودی سڈنی کے ساحل پر مارے جائیں اور عالمی میڈیا رات دن کتوں کی طرح بھونکے، ہیڈ لائنز، بریکنگ نیوز، ہمدردی کے سلاب، لیکن 2 گھنٹے بعد، یارا سوچنا 2 گھنٹے بعد غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی اتنی شدید بمباری کرتے ہیں اور سارے خاموش، نہ بریکنگ، نہ مذمت، نہ میڈیا، نہ انسانیت کے حقوق جاگتے ہیں۔ یارا مسلمان کی جو جان کی قیمت اتنی سستی ہے کہ برما میں مسلمانوں کو قتل عام ہو، سارا میڈیا خاموش، ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش، پاکستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو، فلسطین میں ہو، سوڈان میں ہو، اور فلسطین اور غزہ کے بچے پیاس سے مر جائیں اور یارا ان کو قتل و بے دردی سے قتل کر دیا جائے، تو کوئی انسانی حقوق کی تنظیم بھی نہ جاگے، کوئی عالمی میڈیا بھی نہ جاگے، اور یارا کوئی قومی میڈیا نہ جاگے، کوئی بریکنگ نیوز نہ، کوئی تردید نہ کرے، یارا کوئی مذمت میں بیان بھی نہ دے۔ مسلمان اتنے جو یار اتنے نیچے چلے گئے ہیں، کیا مسلمانوں کی جو خون ہے اتنا سستا ہو گیا ہے؟ کوئی ایک رحمن ڈیوس جس نے 2 بندے قتل کیے اور وہ تو اپنے رحمن ڈیوس کو وہاں لے گئے، لیکن ہم بغیرت قوم اور ہم ڈاکٹر رافی صدیقی اپنی قوم کی بیٹی اور اس کو کیوں نہ لے کر آئے؟ اور یہ تو پتہ لگ جانا ہے اور حشر کو ہوگا معلوم، جیتا کون اور ہارا کون۔ اللہ کی قسم ایک ایک چیز کا ہم بدلہ لیا جائے گا۔ قیامت والے دن جو رائی کے دانے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور پورا حساب ناپ تول کے لیا جائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم ایک بچی کی فریاد پر راجہ داہر سے لڑ سکتے ہیں؟ اوے ہم نے تو تمہیں قومی جو پاور بنایا، سپر پاور بنایا، ایٹم بم دیا، اوے عافیہ صدیقی کے لیے تم نے کیا کیا؟